عشق آتش قسط نمبر 19۔ کاش تم نے پہلے بتا دیا ہوتا آفاق، تو شاید یہ سب نہ ہوتا، تب بھی یہی ہوتا تایا ابو۔ آج پھوپھا جان کی جو حالت ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ملیحہ اب اس دنیا میں نہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہوتی تو پھوپھا جان کسی بھی قیمت پر وجدان کو قبول نہیں کرتے۔ ان کی سخت طبیعت کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور رہ گئی ملیحہ تو کون نہیں جانتا کہ اسے ہارنے کا شوق تھا۔ جب وہ ہی ہتھیار ڈال چکی تھی تو آپ کیا کر لیتے؟ افتخار حسن جانتے تھے وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے چپ سے ہو گئے، لیکن منیر حسن مطمئن نہ ہو سکے۔ پھر بھی آفاق، تمہیں بتا دینا چاہیے تھا، شاید کوئی راستہ نکل پاتا۔ ملیحہ نے کون سا کسی گے گزرے کا انتخاب کیا تھا؟ وہ آخر کس بیس پر وجدان کو ریجیکٹ کرتے؟ بس ایک ذرا ان کی انا ہی تو تھی، ٹوٹ جاتی۔ آفاق صحیح کہہ رہے ہیں چاچو، واقعی کوئی راستہ نہیں تھا۔ ملیحہ کبھی بھی پھوپھا جان کی مرضی کے بغیر وجدان سے شادی نہیں کرتی، اور پھوپھا جان بھی اس کی اس کمزوری سے واقف تھے، پھر بھلا وہ رضامندی دیتے ہی کیوں؟ بلکہ سچ تو یہ ہے ملیحہ کی اس کمزوری نے ہی پھوپھا جان کی انا کو آسمان پر چڑھا رکھا تھا۔ میں مانتی ہوں ان کا رویہ ملیحہ کے ساتھ ہمیشہ ہی ناروا رہا، لیکن ملیحہ نے بھی تو کبھی پلٹ کر شکایت نہیں کی، پھر وہ کیوں احساس کرتے؟ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی دل جلے گا۔ بس اب ختم کرو اس قصے کو۔ چھوٹی ممانی کے لیے سچ مچ یہ ٹاپک بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، آفاق مجھے وجدان کے پاس لے جاؤ، نہ جانے کس حال میں ہوگا آفاق۔ افتخار حسن فکرمند سے ہو گئے تھے۔ آفاق ان کی طرف دیکھ کر رہ گیا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ آفاق نے نظر جھکا لی، یہی تو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس حال میں ہے۔ کیا مطلب؟ آمنہ خالہ نے ٹھٹک کر پوچھا۔ وجدان پرسوں رات سے لاپتہ ہے۔ کیا کہا؟ بڑی ممانی سہم کر بولی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ وجدان گھر سے چلا گیا ہے۔ پرسوں جب میں اسے قبرستان سے لے کر آیا تو اس کی دماغی حالت نارمل نہیں تھی، پھر میں نے ہی اسے گھر ڈراپ کیا تھا، یہ سوچ کر کہ کچھ دیر آرام کرنے سے اس کی حالت سنبھل جائے گی، مگر وہ گھر سے چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی انکل اور مزمل بھائی اس کی تلاش میں لگ گئے تھے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ سب دوستوں رشتہ داروں کے گھر چیک کر لیا، پورے شہر کے ہسپتال دیکھ لیے، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ کل میں اور ساجد مزمل بھائی اور انکل کے ساتھ مل کر سارا دن اسے سڑکوں اور پارکوں میں تلاش کرتے رہے ہیں، شہر کا کوئی کونا ایسا نہیں چھوڑا جہاں ہم نے اسے نہ ڈھونڈا ہو۔ سمجھ نہیں آتا، اسے زمین نگل گئی آسمان، کہیں سے کوئی خبر تک نہیں ملتی۔ اب تو پولیس میں بھی رپورٹ کروا دی ہے، اور صبح کے سب اخباروں میں اس کی گمشدگی کا اشتہار بھی چھپ گیا ہے۔ دعا کریں کہیں سے کوئی اطلاع مل جائے۔ اس نئی افتاد پر ہر کوئی چپ سا ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف سے بری خبریں مل رہی ہیں، سکون تو جیسے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا ہے۔ افتخار حسن گھبرا کر بولے۔ منیر حسن نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا جو ٹوٹ سے گئے تھے، پھر افتخار سے تیز لہجے میں بولے، تم یہ سب آج بتا رہے ہو؟ اور کیا کرتا؟ جو ثانیہ گزر چکا وہ کیا کم ہے جو میں آپ سب کو اور پریشان کرتا؟ اچھا اب یہ باتیں چھوڑو۔ بڑی ممانی پریشان سے لہجے میں بولی، پھر اپنے شوہر سے کہا، افتخار ہمیں وجدان کے گھر چلنا چاہیے، تائی جان آپ وہاں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ اسے دیکھ کر بولی، کیونکہ آپ بار بار ملیحہ کا نام لے کر رونے لگتی ہیں، اور میں نے وجدان کے گھر والوں کو ملیحہ سے اپنے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے، اور شاید وجدان نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی، ورنہ وہ ضرور ذکر کرتے۔ پھر انہیں ملیحہ کے انتقال کے بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں، لیکن تم نے یہ سب ان سے کیوں چھپایا جبکہ اس کی ضرورت نہیں؟ منیر حسن کی بات سن کر آفاق نے کہا، تو کیا بتاتا کہ ملیحہ کی موت کے صدمے نے وجدان کی دماغ پر اثر کیا ہے، اور اس نے ہوش مندی میں نہیں بلکہ پاگل پن کی کیفیت میں گھر چھوڑا ہے، تاکہ ان کے دلوں سے رہا سہا اطمینان بھی رخصت ہو جائے، جیسے میرے دل سے رخصت ہو گیا ہے۔ اور اب تک تو در در بھٹکتا وہ سچ مچ پاگل ہو گیا ہوگا، غلط لوگوں کو دل میں جگہ دی۔ ان دونوں نے تو اپنے دل کے آگے کسی اور کے دل کی پرواہ ہی نہیں کی۔ آفاق دل گرفتہ ہو گیا۔ وہ چشمے تصور سے وجدان کو کڑیا کڑیا دیوانوں کی طرح بھٹکتے دیکھ رہا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد نمازی مسجد سے نکل رہے تھے جب وہ خستہ حال ایک دم کہیں سے آ دھمکا۔ اس کے سر کے بال اور بڑی ہوئی داڑھی میں گرد جمی ہوئی تھی، کپڑوں کی حالت ابتر ہو رہی تھی، ڈھیروں مٹی لیے زخمی پاؤں جوتے کی قید سے آزاد تھے۔ وہ یقیناً کوئی دیوانہ ہی تھا جو ایک ایک کو پکڑ کر پوچھ رہا تھا، تم نے انہیں دیکھا ہے؟ ابھی ابھی وہ ادھر تھیں۔ نہیں ادھر نہیں، ادھر ہاں ادھر ہی تھیں، پھر پتہ نہیں کدھر گئیں، انہیں جاتے دیکھا ہے؟ اس نے پہلے مسجد کی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا، پھر فوراً ہی انہیں منع کرتے وہ اندر برآمدے کی طرف اشارہ کرنے لگا، مگر کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ ہر شخص اس سے بچ کر نکلنے کی کوشش میں تھا۔ وہ التجائیں کرنے لگا، کوئی تو بتا دے وہ کہاں گئی، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی تو مجھے بھیک میں ان کا دیدار دے دے۔ اپنی فریاد کی رہگاہ جانے پر اس نے ایک دم ہی سفید کاٹن کے کلف لگے شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ رنگت کے موٹے سے آدمی کو دبوچ لیا۔ اس پر جنون سوار ہونے لگا تھا۔ موٹے کو جھنجھوڑتے وہ چیخنے لگا، تو بتا مجھے وہ کہاں ہے، بتا، میں جانتا ہوں تجھے پتہ ہے، بول کدھر ہیں وہ۔ وہ پہلے تو اس افتاد پر گھبرا گیا، پھر خود کو چھڑوا کر حقارت سے زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ ہٹ پاگل کہیں کا، سارے کپڑوں کا ستیہ ناش کر دیا، اور وہ تھپڑ کھا کر گر پڑا۔ تبھی اسے نمازیوں کی بھیڑ کے اندر کسی کی جھلک نظر آئی۔ وہ جھٹکے سے اس کی طرف بڑھا۔ موٹے شخص نے جو اس پاگل کو اٹھ کر اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو حواس باختہ سا ہو کر اس نے فوراً جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور تاک کر اس کی طرف پھینک دیا۔
اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ گیا۔ وہ بس ایک پل کو ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہوا تھا، پھر بہتے ہوئے خون کی پرواہ چھوڑ کر وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ موٹے شخص نے جو بصدور اسے اپنی جانب آتے دیکھا تو ایک اور پتھر اٹھا کر اسے دے مارا۔ پھر ایک ساتھ کئی پتھر اس نے ہاتھ میں اٹھا لیے اور ایک کے بعد ایک مارنے لگا۔ باقی نمازیوں نے جو ایک پاگل کو اس موٹے آدمی سے بھیڑتے دیکھا تو وہ اس پر پڑ پڑے۔ شرم نہیں آتی نمازیوں کو پریشان کرتا ہے؟ ہٹا کٹا مشٹنڈا ہو کر آوارہ گردی کرتا ہے۔ مسجد جیسی متبرک جگہ تیری بدماشی کے لیے نہیں ہے۔ ہر طرف سے ایسے جملے پڑھ رہے تھے اور اسی رفتار سے لاتے اور گھوسے بھی، مگر وہ خوشبوؤں میں ڈھلے اس پیکر پر نگاہ جمائے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا، بدن کی پوری طاقت لگا کر خود کو ان لوگوں کے چنگل سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، پر اس کی ایک نہ چلی۔ اسے اتنے سارے لوگوں کے بے رحم شکنجے میں دیکھ کر ان جھیل سی آنکھوں میں طغیانی آ گئی، پھر جیسے اس سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ اچانک ہی پلٹ کر بھاگنے لگے۔ رک جائیں، مت جائیں مجھے چھوڑ کر، وہ چلایا، پھر اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دھکیلنے لگا۔ وہ جب تک چپ کر کے پٹتا رہا، لوگ اسے پیٹتے رہے۔ اب جو وہ انہیں دھکے مار کر خود کو چھڑوانے لگا تو سب اسے چھوڑ کر خوفزدہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا جو نظر سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی، پھر بھاگتے بھاگتے اسے پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس کے دانتوں سے خون نکل آیا تھا۔ اس نے اس طرف دیکھا جدھر وہ گئی تھی، پھر گھبرا کر چاروں طرف نظر گھمائی، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اوندا منہ لیٹے اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور کریات سے فریاد کی صورت پکارا، یا اللہ! لوگ ہنس رہے تھے، بچے پاگل پاگل کی صدائیں لگاتے تالیاں بجا رہے تھے اور وہ زمین پر پوری طاقت سے ایک ہاتھ کا مکہ بنائے زمین کو پیٹ پیٹ کر اپنے ہاتھ زخمی کر رہا تھا۔ دھول اڑ اڑ کر اس چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ کرب سے چلاتا جا رہا تھا۔ قریب ہی ایک دکان کے باہر کھڑا شخص اس تماشے سے محظوظ ہوتا اپنے سامنے کھڑے آدمی سے بولا، دیکھو یار، کیا تماشا چل رہا ہے؟ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، ادھر دیکھو، اصل تماشے کی خبر تو آج اخبار میں چھپی ہے۔ سنتے آئے کہ لڑکیاں گھروں سے بھاگتی ہیں، پر اب تو لڑکے بھی گھر سے بھاگنے لگے۔ اس نے مطلق دھیان نہ دیتے ہوئے اخبار میں چھپی خوش شکل اور خوش لباس نوجوان کی تصویر اسے دکھائی، جس کے نیچے لکھا تھا، نام وجدان مصطفیٰ، ولد مصطفیٰ عظیم، عمر 25 سال، رنگت سانولی، قد 5 فٹ 11 انچ، بلیک شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس ہے اور پیروں میں بوٹ پہنے ہوئے ہیں۔ ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے۔ اگر کسی صاحب کو وجدان مصطفیٰ کے بارے میں اطلاع ہو تو برائے مہربانی نیچے دیے گئے ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ کریں۔ اطلاع دینے والے کو 1 لاکھ روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ اس نے اپنے ساتھی سے اخبار لے کر بلند آواز میں خبر پڑھی اور دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ بابا جان کے پہلے بھی کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی، بس بوائی اور کٹائی کے سیزن میں نگرانی کے لیے زمینوں پر چلے جاتے، یا پھر اگر کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا تو اس کے حل کے لیے انہیں جانا پڑتا۔ منافع اور اخراجات کا اندراج بھی ان کا سر درد تھا، مگر جب وہ کیسے فروخی میں ہوتے تو واقعی ریٹائرڈ لائف گزارا کرتے۔ فراغت کی فراوانی میں یا تو وہ ملک ناصر کے گھر پر ہوتے یا ملک ناصر کیسے فروخی میں ڈیرے ڈال کر بیٹھے رہتے۔ دونوں دو جوانی کے قصوں اور آرمی لائف کی یادوں کو دہراتے، شطرنج کی بساط پر ایک دوسرے کو شہمات دیتے رہتے، مگر ملیحہ کی جانب پر سب کچھ بدل گیا تھا۔ زمینوں کے معاملات میں ان کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ منشی جو چاہے فصل بوتا، جس دام پر چاہتا فصل منڈی میں بھیج دیتا، کوئی باس پرست نہ کرتے۔ کتنی بار نور الہادی سے بھی کہا کہ اب وہ زمینوں کے معاملات ہینڈل نہیں کر پاتے، اس لیے نور الہادی ان کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لے، مگر نور الہادی نے صاف جواب دے دیا، اگر آپ زمینوں کے معاملات نہیں سنبھال سکتے تو بیچ دیں، مجھے اپنے بزنس سے فرصت نہیں۔ اور زمینوں کو بیچنا بابا جان کو گوارا نہیں تھا۔ خیر، کسی نہ کسی طرح معاملات چلتے ہی رہے۔ گو عملاً بابا جان نے ہاتھ اٹھا دیا تھا اور بس اپنے کمرے تک محدود ہو گئے تھے۔ ملک ناصر کی طرف جانا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ خود آ جاتے تھے، مگر اب شطرنج کی بساط نہیں بچتی تھی، بس ملیحہ کا ذکر ہوتا رہتا، اور ملیحہ کے ذکر میں خوشی کہاں تھی؟ ان کی تو پوری زندگی بابا جان کا پچھتاوا بن گئی تھی، اور پچھتاوے کا احساس کسی پل ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ ان کے پاس ملیحہ کو یاد کر کے آنسو بہانے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ احساس جرم سے بے حال وہ بند دروازے میں ملیحہ کی تصویر کے آگے چلایا کرتے تھے، ملیحہ میری جان، اپنے بابا کو معاف کر دو، میرے گناہ بخش دو، بیٹا ترس کھاؤ اپنے باپ پر۔ وہ ملیحہ کی تصویر کو سینے سے لگائے روتے جاتے۔ نور الہادی کی بے اتنائی اس سے سوا تھے۔ انہوں نے بابا جان سے نہ کوئی جھگڑا کیا اور نہ ناراضگی کا اظہار، بس ان سے لاتعلق ہو گئے۔ بابا جان کی چیخیں ان کے کانوں تک بھی آتی تھیں، مگر وہ کبھی انہیں دلاسا دینے نہیں آئے، الٹا اپنی سرد مہری سے ان کے احساس جرم کو اور بھی ہوا دیتے جاتے۔ انہوں نے بابا جان کو گھر میں رکھے سامان کی طرح سمجھ لیا، کبھی ان کے کمرے میں جھانکنے کی زحمت بھی نہیں کی، اور اگر کبھی بابا جان ہی ان کے پاس چلے آتے تو اس طرح نظر انداز کرتے کہ وہ کٹ کر رہ جاتے، مگر شکایت کیسے کرتے؟ انہوں نے بھی تو کبھی ملیحہ کو خود سے قریب نہیں ہونے دیا تھا، لیکن
ملک ناصر سے برداشت نہیں ہو سکا اور وہ نور الہادی کے پاس جا پہنچے۔ جس شخص نے تمہیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اس کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو، کھاڑ چھاڑ کی طرح اسے کونے میں ڈال دیا ہے۔ نور الہادی ان کے جلال کے جواب میں بے تاثر لہجے میں بولے، آپ کس سلوک کی بات کر رہے ہیں انکل؟ میری طرف سے بابا جان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ اس گھر میں ان کا جو رتبہ اور مقام کل تھا آج بھی وہی ہے۔ گھر کے سارے ملازم ان کے حکم کے پابند ہیں اور میں نے خود بھی انہیں سختی سے اجازت دے رکھی ہے کہ بابا جان کی رحم و آسائش کا خیال رکھیں۔ نوکر تمہارا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ نور الہادی، کیا تمہیں خبر بھی ہے اظہر کئی دن سے بیمار ہے؟ کیا ایک بار بھی تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ جا کر اس بیمار آدمی کی خیریت ہی دریافت کر لو جس نے تمہیں اولاد کی جگہ دی ہے؟ بابا جان بیمار ہیں؟ اس خیال سے وہ اندر ہی اندر بے چین ہو گئے، لیکن جب بولے تو ان کی آواز ہر چیز سے خالی تھی۔ گھر میں تین ڈرائیور موجود ہیں، اگر وہ بیمار ہیں تو مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال جا سکتے تھے، اور اگر خود نہ بھی جانا چاہیں تو ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلائیں۔ ملک ناصر ان کی بے حسی پر حیران رہ گئے۔ اس کی بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں، تمہارے پاس ہے۔ تم تو اپنی زندگی میں مگن ہو گئے ہو، لیکن انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ کبھی 2 گھڑی کے لیے ہی صحیح ان کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ تنہائی کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ تنہائی؟ وہ زہر کھند ہو کر بولے، پھر اٹھے اور صوفے کی بیگ پر جا کر دونوں ہاتھ اس کی پشت پر رکھتے ہوئے کہنے لگے، تنہائی کو جھیلنا آسان نہیں ملک انکل اور ملیحہ نے جذباتی تنہائی کے ساتھ 9 سال گزارے ہیں بنا شکایت کیے، اور بابا جان چند مہینوں میں ہی شکوہ کرنے لگے۔ ملک ناصر ہکا بکا رہ گئے۔ تم ایک باپ سے اس کی بیٹی کی موت کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا حق ہے؟ مرنے والی اگر ملیحہ ہو اور مارنے والے بابا جان، تو ہادی بھائی کو حق ہے کہ ملیحہ کی موت کا انتقام لے سکیں۔ ان کے لہجے میں کوئی گنجائش نہ پا کر ملک ناصر چپ رہ گئے۔ بعد میں جب بابا جان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، نور الہادی سے بدگمان نہ ہونا ملک، اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، میں اسی سلوک کے لائق ہوں۔ اس نے تو بہت صاف کہہ دیا تھا کہ اسے ملیحہ کے ساتھ کی ضرورت نہیں، وہ یوں بھی اس سے محبت کر لے گا، مگر میں نے زبردستی ملیحہ کو اس کے ساتھ نتھی کرنا چاہا۔ وہ ملیحہ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا، کہاں تو میں نے اسے ہی ملیحہ کی تکلیف بنا دیا۔ ذرا سوچو تو ملک، میرے ہاتھوں اس کا کتنا بھاری نقصان ہوا ہے، پھر وہ اتنا بڑا ظرف کہاں سے لائے کہ مجھے معاف کر سکے؟ پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن پچھتاووں سے دامن چھڑوانا بہت مشکل ہے۔ صوبہ پنجاب کے دور دراز علاقے میں سرحدی پٹی کے بالکل قریب واقع پسماندہ گاؤں چنگ، جس کی آبادی محض چند 100 نفوس پر مشتمل تھی، مولوی عبدالخالق کا شمار اس چھوٹی سی آبادی کے معززین میں ہوتا تھا۔ مولوی عبدالخالق گاؤں کے مؤذن تھے اور جماعت کی امامت بھی ان کے فرائض میں شامل تھی۔ ان کے والد، جنہیں گاؤں والے عقیدت سے بڑے امام صاحب کہتے تھے، مولوی عبدالخالق سے پہلے وہ ہی اذان اور نماز پڑھایا کرتے تھے۔ بڑے امام صاحب دیندار آدمی تھے، لیکن انہوں نے دنیا کا دامن بھی نہیں چھوڑا تھا، اور بحسن خوبی دین اور دنیا میں توازن قائم رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ اپنے بیٹے کی تربیت بھی انہوں نے انہی خطوط پر کی۔ پیش امام کی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے وہ لاہور سے گریجویشن کر چکے تھے۔ پھر جب وہ اپنے والد کے پیچھے نماز پڑھانے لگے تو بڑے امام صاحب نے انہیں روزگار کو اپنانے کی ترغیب دی۔ مولوی عبدالخالق نے گھر کے ہی ایک کمرے میں دکان کھول لی۔ مہینے میں ایک بار دکان میں سامان ڈالنے کے لیے وہ شہر کا چکر لگاتے۔ ان کی دکان میں اشیائے خورد و نوش کے علاوہ بنیادی ضروریات زندگی کا سامان بھی موجود ہوتا، یعنی ایک لحاظ سے اسے گاؤں کا جنرل اسٹور کہا جا سکتا تھا۔ بڑے امام صاحب کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا تھا، اور اب تو مولوی عبدالخالق بھی بزرگی کی عمر میں داخل ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب نے گاؤں کی ہی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی، مگر اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم ہی رکھا۔ رفیقہ ہاجرہ بی بی بقید حیات تھیں اور مولانی جی کی لقب سے خاص و عام میں مشہور تھیں۔ سالوں سے مولوی عبدالخالق ایک ہی لگی بندی روٹین کے عادی ہو گئے تھے۔ فجر کی اذان سے ذرا پہلے، جس وقت رات کا آخری پہر ڈھل رہا ہوتا، وہ نیند سے جاگ جاتے، پھر تہجد کی نماز پڑھ کر بیوی کو جگاتے، گاؤں کی کچی گلیوں سے گزر کر مسجد آ جاتے۔ پھر جب تک فجر کی اذان کا وقت ہوتا، مولوی صاحب مسجد میں جھاڑو لگا کر نمازیوں کے لیے صحن میں دریاں بچھا چکے ہوتے۔ نماز کے بعد وہ کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، پھر اپنی دکان پر اٹھ آتے، جو پھر ظہر کی نماز کے لیے بند ہو جاتی۔ نماز کے بعد 1 گھنٹے کا درس ہوتا، جس میں بڑے احکام شریعت کے بجائے چھوٹی چھوٹی عام فہم باتوں کو شامل کیا جاتا، وہ باتیں جن سے انسان کے کردار کا بنیادی ڈھانچہ تشکیل ہوتا ہے۔ بڑے امام صاحب اکثر مولوی عبدالخالق سے کہا کرتے تھے، اصل چیز بنیاد ہی ہے، تو بنیاد مضبوط کیے جا، عمارت اپنے آپ سیدھی اور مضبوط اٹھے گی۔ درس ختم کر کے پھر مولوی صاحب دکان پر آ بیٹھتے اور پھر عصر کی نماز پڑھا کر گھر لوٹتے تو صحن میں گاؤں کے بچے سپارے اور اسکول کی کتابیں لے کر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے ہوتے۔ مولوی صاحب دکان اور گھر کے صحن کا
درمیانی دروازہ کھول دیتے اور دکانداری کے ساتھ ساتھ دین اور دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سلسلہ مغرب تک چلتا، پھر عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی نمازیوں کی بیٹھک ہوتی جس میں ہر طرح کے دینی اور دنیاوی مسئلے زیر بحث لائے جاتے۔ یہ بیٹھک 1 سے 1.5 گھنٹے میں برخاست ہو جاتی اور لوگ اٹھ کر اپنے اپنے گھر کو سونے چلے جاتے۔ اتنے برسوں میں آج پہلی بار مولوی صاحب کی روٹین میں فرق آیا تھا۔ آج ظہر کے بعد درس کی محفل نہیں ہوئی اور مولوی عبدالخالق نمازیوں سے معذرت کرتے اٹھائے اور اب چلچلاتی دھوپ میں وہ گاؤں سے باہر جانے والے راستے پر تیزی سے چل رہے تھے۔ اس تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ 3 دن سے گاؤں والوں میں کسی سائیں کے چرچے زور پکڑ رہے تھے جو نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا اور اب گاؤں کے باہر ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ گاؤں کے سادہ لوگ سائیں کے آنے سے پرجوش ہو گئے تھے اور اب انہیں سائیں کی کرامات کا انتظار تھا۔ مولوی عبدالخالق نے جو کچے ایمانوں کو ڈولتے دیکھا تو معاملے کی تحقیق کرنا ضروری سمجھا۔ وہ گاؤں سے کافی دور نکل آئے تھے، کچی مٹی کے مکان بہت پیچھے چھوٹ گئے تھے، بلا کی گرمی تھی۔ مولوی صاحب کا حلق پیاس سے خشک ہو گیا تو رک کر سانس بحال کرنے لگے، پھر سامنے سے چہرے پر آیا پسینہ خشک کر کے آنکھوں پر ایک ہاتھ کا چھجا سا بنا کر اپنے سامنے دور تک دیکھا۔ خشک زمین پر ابری لکیریں اس کی پیاس کی گواہ تھیں اور ایک سوکھا درخت جس کی خوب پھیلی بنجر شاخوں پر کوئی خشک پتا تک نہیں تھا، مردہ زمین کے سینے پر یوں گھرا تھا جیسے وہ خود اپنے ہی حال پر نوحہ کناں ہو۔ دور تک پھیلا نیلا آسمان ایک دم صاف تھا جس پر سورج پیلے رنگ کی تھال کی مانند دہک رہا تھا۔ تا حد نگاہ پھیلے اس منظر کی ویرانی کو اور بھی گہرا کر رہا تھا وہ اکلوتا ظہیر ہوں جو اس سوکھے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا۔ اس کی سیاہ کپڑوں پر مسافتوں کی گرد جمی تھی، سر کے بال لمبے اور گردآلود تھے، بے ترتیب داڑھی جھاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ زمین پر بچھی ٹانگ کے ران پر تھا جبکہ دوسرا موڑ کر کھڑی کی ہوئی ٹانگ کے گھٹنے پر سر پیچھے تنے سے ٹکا کر آنکھیں بند کیے وہ تپتی زمین پر اتنے سکون سے بیٹھا تھا جیسے صدیوں سے اسی حال میں ہو اور صدیاں اسی عالم میں گزار دے گا۔ اس کے چہرے کے مبہم نقوش سے کرب و اذیت کی عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی۔ مولوی عبدالخالق نے بے ساختہ جھرجھری لی اور اس کی طرف چلنے لگے۔ درخت کے پاس پہنچ کر مولوی صاحب نے کچھ توقف کیا، پھر پکارا، بھائی، اور اسے منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھے گا، مگر اس کی پلکوں میں تو لرزش بھی نہیں ہوئی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ اس سے مخاطب کیا، کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ایسے بیٹھا رہا جیسے کوئی آواز سنی ہی نہ ہو۔ مولوی صاحب انتظار کرتے رہے، پھر کہا، یہاں کے تو نہیں لگتے، پھر وہ کیا خواہش ہے جو تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے؟ وہ اس کے پرانے گندے لباس پر ایک نظر ڈال کر ہی سمجھ گئے تھے کہ وہ یہاں کا نہیں ہے تو پوچھ لیا۔ وہ آنکھیں کھولے بغیر بولا، بتا بھی دوں تو کیا کر لے گا؟ جو بھی میرے بس میں ہوا۔ مولوی صاحب اس کے سامنے زمین پر بیٹھتے بولے تو اس نے آنکھیں کھول دیں مگر انہیں نہیں دیکھا اور آسمان پر نظریں جمائے کہنے لگا، ایک مدت خواہش کے پیچھے بھاگا ہوں لیکن اب خواہش سے بھاگتا پھر رہا ہوں مگر وہ ہیں کہ جان ہی نہیں چھوڑتی۔ پھر اس نے ایک دم مولوی صاحب کو دیکھا، تو کوئی ایسی جگہ جانتا ہے جہاں میں خواہش سے جا چھپوں؟ مولوی صاحب نے اسے مترحم نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، او بھلیا بندہ، خواہش کا گھر ہے یہ باہر کھلی نہیں پھرتی، آدمی کے اندر چھپ کر بیٹھ جاتی ہے، اور تو اپنے اندر سے چھپنا چاہتا ہے؟ اندر کو خود سے قریب نہ سمجھ، وہ تنبیہ کے انداز میں بولتا انہیں اپنی سرخ آنکھوں سے گھورنے لگا۔ یہ چھل دیتا ہے، تو دیکھے گا تو قریب لگے گا، ہاتھ بڑھائے گا تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، پھر خالی ہتھیلی آسمان کی طرف کی اور گمبھیر آواز میں بولا، یہ ہاتھ بھر کا فاصلہ تو عمر بھر کی مسافت سے نہ مٹے، تجھے کیسے معلوم؟ مولوی صاحب کی بات سنی تھی کہ اس پر ہیجان طاری ہو گیا۔ میں سرپٹ دوڑا ہوں اس سفر پر، لیکن منزل کے بجائے ہر قدم پر ٹھوکر ملی اور میں ہر بار منہ کے بل زمین پر گر پڑتا، پھر فوراً ہی اٹھ کر دوڑنے لگتا مگر 1 انچ کا فاصلہ بھی طے نہیں کر سکا، اور اب جب میں اس سفر سے عاجز آ گیا ہوں تو اس نے خواہش کو میرے پیچھے لگا دیا، جہاں جاتا ہوں پاس چلی آتی ہے، لیکن وہ ہاتھ بھر کا فاصلہ نہیں مٹتا۔ اس کی آواز میں کسک تھی، پھر وہ اچانک ہی آسمان کی طرف دیکھ کر چلانے لگا، مکر کرتا ہے میرے ساتھ، فریب دیتا ہے، کیسا خدا ہے تو، بندے کو دھوکہ دیتا ہے، ہنستا ہے مجھ پر، پاگل ہے پاگل۔ پھر وہ مٹی اور کنکر مٹھیوں میں بھر بھر کر آسمان کی طرف پھینکنے لگا، یہ لے، نکل یہاں سے، چلا جا، نہیں ضرورت مجھے تیری، مذاق اڑاتا ہے میرا۔ مولوی صاحب لب بھینچتے اسے دیکھ رہے تھے، انہوں نے اسے روکنے یا قابو کرنے کی کوشش نہیں کی، پھر وہ ایک دم ان کی طرف پلٹ کر بولا، تو نے یہ آواز سنی؟ وہ آسمانوں پر بیٹھا مجھ پر ہنس رہا ہے، خوب اونچی اونچی آواز میں۔ پھر اس نے ڈھونڈ کر ایک پتھر اٹھایا اور آسمان کی طرف اچھال دیا، تو چلا جا، کیوں نہیں جاتا یہاں سے؟ جا، چلا جا، اکیلا چھوڑ دے مجھے۔ پتھر اٹھا اٹھا کر پھینکتے اسے اچانک ہی جانے کیا نظر آ گیا کہ ایک جانب نظریں جمائے سہمے ہوئے انداز میں وہ پیچھے کو ہٹنے لگا۔ وہ ٹھوکر کھا کر گرا بھی مگر رکا نہیں اور زمین پر خود کو گھسیٹتا درخت کے تنے سے جا لگا۔ جائیں، چلی جائیں، کیوں بار بار آ جاتی ہیں، خدا کے لیے چلی جائیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر ہلاتا جانے
کہ اسے چلے جانے کو کہہ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے مڑ کر دیکھا بھی، لیکن انہیں تو کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ بس سے دور کہتا جا رہا تھا، اور کتنا برباد کریں گی مجھے، کتنا ستائیں گی، اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ حسرت بھرے لہجے میں کہتے اس نے سر بازو میں چھپا لیا اور بچے کتنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ چلی جائیں یہاں سے، چلی جائیں۔ مولوی صاحب گہری نظروں سے اسے دیکھتے رہے، پھر اسے روتا بلکتا چھوڑ کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ اگلے دن درس کے بعد مولوی عبدالخالق گھر آئے تو مولانی جی سے کہہ کر کھانے کی ٹرے تیار کروائی، پھر اسے کپڑے سے ڈھک کر گاؤں سے باہر نکل آئے۔ دینو تانگے والا روز کی طرح سواری اتار کر دوپہر کا کھانا کھانے گھر کو جا رہا تھا۔ مولوی عبدالخالق کو دیکھا تو تانگا روک لیا۔ سلام مولوی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گھر جا رہے ہو علم دین؟ وہ مودب انداز میں بولا۔ جی مولوی صاحب، پر آپ کا ارادہ کدھر کو ہے؟ حکم ہو تو چھوڑ آؤں۔ اس کو پرخلوص پیشکش کے جواب میں مولوی عبدالخالق مسکرائے اور کہا کیوں زحمت کرتے ہو بھائی، میں تو بس جو مہمان گاؤں کے باہر آ کر ٹھہرا ہے اسے کھانا دینے جا رہا ہوں۔ سائیں کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، پھر بولا لیکن وہ تو چلا گیا۔ چلا گیا؟ مولوی صاحب حیرت سے بولے۔ کہاں چلا گیا؟ وہ تو پتہ نہیں، پر کل شام سے اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ مولوی عبدالخالق نے اس کی بات سنی، پھر خود کلامی کرتے ہوئے بولے، حیرت ہے، مسافر کے ساتھ زنجیر کرنے کا وقت آ گیا ہے، وہ ابھی تک بھاگتا پھر رہا ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں مولوی صاحب؟ وہ خاک بھی نہیں سمجھا۔ مولوی صاحب اس سے لاتعلق اپنی سوچ میں ڈوبے رہے، پھر نظر اٹھا کر اس کے الجھن بڑے چہرے کو دیکھا اور کہا، وہ کہیں نہیں جا سکتا علم دین، اس کا سفر تمام ہوا، اب وہ جتنا بھی بھاگ لے اسے لوٹ کر یہیں آنا ہے۔ اپنی بات کہہ کر واپسی کے رستے پر پلٹ گئے، لیکن بیچارہ دینو کتنی ہی دیر بیچ راستے میں کھڑا ان کی بات سے مطلب اخذ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اگلے دن پھر مولوی صاحب درس کے بعد گھر آئے تو کھانے کی ٹرے بنوا کر ہاتھوں میں اٹھانے گاؤں سے باہر آ گئے، مگر آج بھی انہیں ٹرے اسی طرح گھر واپس لے جانی پڑی۔ تیسرے دن بھی وہ ٹرے لیے گاؤں سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ دور سے ہی دیکھ چکے تھے کہ درخت کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ان کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ آج واپسی کے لیے قدم موڑتے ہوئے ان کے چہرے پر تردد تھا۔ دینو اپنا تانگا لیے باہر نکل رہا تھا، اس وقت سواریاں بھی اس کے ساتھ تھیں، پھر بھی مولوی عبدالخالق کو دیکھ کر اس نے روک دیا۔ کب تک اس کا انتظار کرتے رہیں گے مولوی صاحب، اس جیسے کہ پیروں کو واپسی کا راستہ نہیں۔ وہ بھید سے بولے، تجھے کیا لگتا ہے علم دین، وہ یہاں صرف صورت دکھانے آیا تھا، اس کا یہاں آنا طے تھا، اب چاہے اس کے پیروں کو واپسی کا راستہ نہ ملے۔ جس نے اس کی تقدیر لکھی ہے وہ خود اسے ہاتھ تھام کر یہاں لے آئے گا، وہ اپنی بات کہہ کر چل دے۔ جس نے اس کی تقدیر لکھی ہے وہ خود اسے ہاتھ تھام کر یہاں لے آئے گا، وہ اپنی بات کہہ کر چلتے چلے گئے۔ اور دینو ایک بار پھر ششوپن میں مبتلا ہو گیا۔ کس سوچی پہ گیا دینو، چل پر، شام و شامی واپس بھی آنا ہے۔ پیچھے بیٹھے شخص نے اسے ٹھپکا دیا تو وہ کی آواز نکالتا تانگا بھرانے لگا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تو مولوی صاحب دکان بند کر کے بچوں کو پڑھتا چھوڑ کر مسجد آ کے وضو کر کے اذان دی، پھر باجوان نماز کی امامت کروائی اور دعا مانگ کر تسبیح کے دانے گراتے گھر کی طرف چل پڑے۔ 14-15 سال کا لڑکا بھاگتا ہوا مولوی صاحب چلاتا ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے سنا تو رک گئے اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ قریب آئے تو پوچھنے لگا، کیا بات ہے منور علی؟ وہ اتھل پتھل سانسوں کے بیچ جلدی میں بولا، دینو تانگے والا آپ کے مہمان کے ساتھ حکیم جی کی دکان پر بیٹھا ہے، اس نے کہا تھا آپ کو خبر کر دوں۔ مولوی عبدالخالق حیران سے کہنے لگے، میرا مہمان کون ہو سکتا ہے اور علم دین کو کہاں مل گیا؟ وہ تو پتہ نہیں مولوی صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا اور حکیم جی مکتب کی طرف چل پڑے۔ ان کی پہلی نظر علم دین کے چہرے پر پڑی تھی اور دوسری لکڑی کے بینچ پر آنکھیں بند کیے لیٹے سائیں پر، جس کے چھالوں پر حکیم جی مرہم لگا رہے تھے۔ مولوی صاحب تیزی سے آگے آئے، یہ تمہیں کہاں مل گیا علم دین؟ لاری اڈے پر سواریوں کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ مجھے ٹکٹ گھر کی دیوار کے ساتھ پڑا ہوا نظر آیا، پاس جا کے دیکھا تو بے ہوش تھا اور بدن ایسے تپ رہا تھا کہ ہاتھ نہ لگایا جائے۔ بس مولوی صاحب، پھر میں نے اسے جیسے تیسے کر کے تانگے میں ڈالا اور گاؤں پہنچتے ہی سیدھا حکیم جی کے پاس لیا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے علم دین سے بولے، جو اس سادہ سے جملے پر بھی پھول کر کپا ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بہت کہنے کے باوجود بھی مولوی عبدالحق نے اسے حکیم جی کی فیس ادا نہیں کرنے دی اور خود اپنی جیب سے پیسے نکال کر گلک پر بیٹھے شخص کو تھما دیے۔ یہ دوا 3 ٹائم اسے کھلا دینا۔ چلتے ہوئے حکیم جی نے پڑیوں میں بند صفوف انہیں دے کر کہا۔ مولوی صاحب نے پڑیاں لے کر انہیں سلام کیا، پھر سائیں کو بے ہوشی کی حالت میں ہی اٹھا کر دینو کے تانگے میں ڈالے اپنے گھر لے آئے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے اور اندھیرا پھیلنے لگا تو مولوی عبدالخالق اندر سے چھوٹا ٹیبل لے کر باہر لے کر آئے اور اس کے سرانے رکھ کر مٹی کے تیل سے جلنے والا لیمپ روشن کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ مولانی بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے باہر آ گئی۔ یہ کسے اٹھا لائے ہو مولوی صاحب؟ انہوں نے اس مفلوج الحال شخص کو دیکھ کر اچنبھے سے سوال کیا۔ یہ ہمارا مہمان ہے، حلیے سے تو پاگل لگتا ہے۔ وہ فوراً بولی، پر باتوں میں سیانہ ہے، ہوش میں آئے گا تو تم خود دیکھ لینا۔ پر یہ ہے کون؟ وہ الجھ کر بولی تو مولوی صاحب جھنجھلاہٹ کے باوجود تحمل سے بولے،
وہ کرموں والی کہاں نہ مہمان ہے، اب زیادہ سوال مت کر اور جا کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے کا انتظام کر، بیچارے کا جسم جہنم بنا ہوا ہے۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر چیک کرتے ہوئے فکر مندی سے بولے مولانی جی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور ایک کٹورے میں پانی لے کر کسی پرانے کپڑے کو کاٹ کر اس کی پٹیاں بناتی مولوی صاحب کے پاس لے آئے۔ مولوی صاحب نے کٹورا ان کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھا، پھر بڑی محبت سے اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگے۔ پوری رات مستقل مزاجی سے سائیں کے ماتھے پر پٹیاں رکھتے رہے۔ کچھ دیر کا بریک آیا بھی تو عشاء کی نماز کے لیے، مگر آج کی بیعت انہوں نے برخاست کر دی تھی۔ وہ کبھی اس کے ماتھے پر گیلی پٹیاں رکھتے تو کبھی تولیہ بھگو کر اس کے پیروں کی طرف آ بیٹھتے۔ پاؤں کے چھالے پیر مسلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ گیلا تولیہ اس کے پیروں کے گرد نرمی سے لپیٹ کر ہلکے ہاتھ سے دھیرے دھیرے دباتے جاتے کہ شاید اس طرح اس کی تندور کی طرح جلتے پاؤں کو راحت مل جائے۔ فجر کی نماز کے بعد مولوی صاحب تسبیح پڑھتے ہوئے گھر کی طرف چلے جا رہے تھے۔ گلی میں مڑتے دیکھ چکے تھے کہ لکڑی کا دروازہ بڑھا ہوا ہے، مگر وہ جانتے تھے کہ دروازہ اندر سے مقفل نہیں ہوگا۔ دن کے اوقات میں اس دروازے پر کبھی قفل نہیں چڑھا۔ یہ بھی بڑے امام صاحب کی نصیحت تھی، اپنے دروازے کو بند کر کے حاجت مندوں کی خودداری کا مذاق نہ اڑاؤ کہ وہ دروازہ بجا کر تم سے عنایت کی درخواست کریں، بلکہ چوکھٹوں کو کھلا رکھو تاکہ وہ سیدھے اندر چلے آئیں اور بے کسی کا حال کسی دوسرے پر آشکار نہ ہو۔ مولوی عبدالخالق نے دروازہ کھول کر اندر کچے صحن میں پاؤں رکھا ہی تھا کہ ان کے کانوں میں کرہانے کی آواز آئی۔ رات بھر وہ بے سدھ رہا تھا، مگر اب نیم بے ہوشی کی حالت میں سر کو دائیں بائیں کرا رہا تھا۔ یہ اس کی حالت میں بہتری کا اشارہ تھا۔ مولوی عبدالحق مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئے اور جھک کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرنے لگے۔ بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ مولانی جی پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑا بہت ہوش تو آ ہی گیا، اب کوشش کر کے دوا بھی کھلا دیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مولانی جی سے کہنے لگے، دوا خالی پیٹ تو نہیں کھلا سکتا نا، پہلے اس کے کھانے کا بندوبست کر۔ پھر کچھ سوچا اور بولے، پتہ نہیں کب سے اس کے حلق میں کچھ نہیں گیا، کھانا کھا بھی پائے گا یا نہیں۔ ایک کام کر حاجرہ، تھوڑا سا دودھ گرم کر کے لے آ اور اس میں چینی بھی ڈال دینا۔ جی مولوی صاحب۔ وہ صحن کی ایک جانب بنے باورچی خانے میں آ گئیں جس کے گرد چار دیواری ناپید تھی۔ یہ ایک اوپن کچن تھا جس میں موجود مٹی کا چولہا اوپلوں کی مدد سے سلگایا جاتا تھا۔ نیم گرم دودھ کو گلاس میں ڈالنے کے بجائے انہوں نے دوپٹے کے کونے سے ڈول کا ہینڈل پکڑ کر اٹھا لیا اور اسٹیل کا گلاس لیے صحن میں چلی آئیں۔ پاؤں مار کر دور رکھی پیڑھی کو انہوں نے چارپائی کے ساتھ کیا، پھر پیڑھی پر بیٹھ کر ڈول میں سے دودھ ہاتھ میں پکڑے گلاس میں ڈال کر مولوی عبدالخالق کو دیکھنے لگیں، جو سائیں کا شانہ ہلا کر اسے اٹھ کر بیٹھنے کا کہہ رہے تھے، مگر وہ یوں ہی سر پٹک پٹک کر کراتا رہا۔ تو مولوی عبدالخالق نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو تھام کر دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے نیچے دیتے ہوئے اسے اٹھا کر بٹھا لیا۔ مولوی عبدالخالق دان پان سے آدمی تھے، پھر عمر بھی کافی ہو چکی تھی، جبکہ سائیں کو دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ 30 کے آس پاس ہوگا، مگر خاک نوردی نے اس کے جسم سے ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔ اسے اٹھا کر بٹھانے میں مولوی عبدالخالق کو بہت زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ وہ بیٹھ چکا تو مولوی عبدالخالق نے مولانی جی کے ہاتھوں سے گلاس لے کر اس کے ہونٹوں سے لگایا، مگر نیم بے ہوشی کے باوجود اس نے گلاس ہاتھ مار کر دور کر دیا، جس سے دودھ چھلک کر مولوی صاحب کے ہاتھ تک کپڑوں پر گر پڑا۔ تو وہ ڈپٹ کر بولے، تو ہی جھلنا ہی ہے، رازق سے جھگڑا سمجھ میں آتا ہے پر رزق سے کیا ناراضی ہے، چل پی جا چپ چاپ۔ اس نے اپنی نیم گنودہ آنکھوں سے انہیں دیکھا جس میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ ان آنکھوں کی وحشت ناکی دیکھ کر مولانی جی تو گھبرا ہی گئی، مگر مولوی عبدالخالق ذرا متاثر نہ ہوئے اور کہا، ایسے کیا گھورتا ہے؟ وہ چپ چاپ انہیں گھورتا رہا، حالانکہ آنکھوں کو مستقل کھلا رکھنے کے لیے اسے جدوجہد کرنی پڑ رہی تھی۔ پھر بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کی پلکیں جھپک جاتی، اس کی پلکیں جھپک جاتی۔ یہ لے دودھ پی، پھر دوا بھی کھانی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر دودھ کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اس بار اس نے مزاحمت نہیں کی، مگر کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کے لیے اسے ہر بار دوسرا گھونٹ بڑھنے سے پہلے توقف کرنا پڑتا۔ جب وہ پورا گلاس خالی کر چکا تو مولوی عبدالخالق نے گلاس مولانی جی کو دے کر اور دودھ ڈالنے کا اشارہ کیا، پھر گلاس اس کے منہ سے لگایا تو اس نے گلاس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دوسرا گلاس پہلے گلاس سے کم وقت میں ختم ہو گیا تھا۔ تیسرا گلاس بھر کر اسے پکڑاتے انہوں نے ایک پڑیا کھول کر اس کے ہاتھ میں دے دی اور کہا، یہ دوا ہے، کھا لے۔ اس نے بنا چون چرا کیے وہ پڑیا حلق میں جھاڑ کر چند گھونٹ بھرے، پھر گلاس واپس کر کے چارپائی پر گر سا گیا۔ وہ پورا دن اس نیم بے ہوشی کی کیفیت میں گزارا۔ رات ہوئی تو مولوی عبدالخالق اپنی چارپائی کو اٹھا کر اس کی چارپائی کے پاس لے آئے۔ ارادہ تھا کہ پچھلی رات کی طرح رات بھر جاگ کر اس کا خیال رکھیں گے۔ آدھی رات تک تو وہ جاگے، مگر اس عمر میں اتنی مشقت کی جسم اجازت بھی تو نہیں دیتا، بلکہ
ابھی کل کی تھکن باقی تھی، وہ تو کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹے تھے، پر آنکھ لگ گئی۔ حسب عادت تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، گردن موڑ کر سائیں کی چارپائی پر نظر ڈالی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً بیرونی دروازے کی طرف دیکھا، وہ چوپٹ کھلا تھا۔ بڑی پکی ضد لگائی ہے، وہ بڑبڑائے، پھر اٹھ کر دروازہ بند کر کے صحن میں اس طرف آ گئے جہاں ہینڈ پمپ لگا تھا، اور ایک ہاتھ سے پمپ چلاتے بالٹی میں وضو کے لیے پانی جمع کرنے لگے۔ دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد درس سے فارغ ہو کر وہ گھر لوٹے تو گرمی سے برا حال تھا، حالانکہ سر پر پہنی ٹوپی کے اوپر انہوں نے صافہ بھی لپیٹ رکھا تھا، پھر بھی لگ رہا تھا جیسے دماغ کھول رہا ہو۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے آواز لگائی، حاجرہ ایک گلاس پانی پلا دے۔ پانی لانے کا کہہ کر وہ رکے نہیں، اور صحن کے آخر میں بنے 2 کمروں میں سے ایک میں گھس کر اندر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ بجلی کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، وہ تکیے پر رکھا پنکھا اٹھا کر ٹوپی اور صافہ سائیڈ پر رکھتے ہاتھ سے پنکھا جھلنے لگے۔ چند لمحوں بعد ہی مولانی جی ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے کمرے میں آگئی۔ انہوں نے مولانی جی کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور منہ تک بھی لے کر گئے، لیکن ہونٹوں سے نہ لگا سکے۔ کمرے کی ٹھنڈی نیم تاریک فضا میں بیٹھے انہیں اس کا خیال آ گیا، جو اس تپتی دوپہر میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا خود کو جھلسا رہا ہوگا۔ کیا بات ہے مولوی صاحب، آپ پانی کیوں نہیں پیتے؟ انہیں سوچ میں گم دیکھ کر انہوں نے ٹوکا تو مولوی عبدالخالق بڑبڑانے لگے، اسے بھی تو پیاس لگی ہوگی، اس کا بھی حلق سوکھتا ہوگا۔ کون مولوی صاحب، کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگی، لیکن مولوی عبدالخالق جواب دیے بغیر باہر نکل آئے۔ مٹکے سے پانی جگ میں انڈیلا اور گلاس پکڑ کر دروازے سے نکل گئے۔ انہوں نے دور سے ہی اسے ٹنڈمنڈ درخت کے سائے میں بیٹھا دیکھ لیا تھا۔ اطمینان کا سانس لیتے انہوں نے اپنی رفتار بڑھا دی، اور وہ سر جھکا کر بیٹھا انگلی سے زمین پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ جگ اور گلاس اس کے سامنے رکھتے وہ زمین پر بیٹھے تو اس کی تپش کا احساس ہوا۔ فوراً پیروں پر ہوتے ہوئے انہوں نے اسے دیکھا، جو اس جھلستی زمین پر اتنے اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے ایئر کنڈیشنر روم میں مخملی نشست پر بیٹھا ہو۔ اس نے سر اٹھانے کی زحمت نہیں کی، بس پلکیں اٹھا کر ایک سرسری سی نظر ان پر ڈالی اور پھر سے اپنے مشغلے میں مشغول ہو گیا۔ صبح سے دوپہر ہوگی، سورج سر پر چڑھ آیا ہے، اس گرمی سے تو زمین خشک ہو جائے، تیرا حلق بھی سوکھ رہا ہوگا، چل 2 گھونٹ پانی پی لے۔ انہوں نے بہت پیار سے اسے بہلایا تھا، مگر اس نے توجہ نہیں دی۔ او جھلیا، ظلم ہر حال میں برا ہے، مگر اپنی ذات پر بدترین ہے، کیونکہ اپنی ذات پر روا رکھے جانے والا ظلم انسان کو بے حس بنا دیتا ہے، اور جو بے حس ہو جائے وہ انسان نہیں رہتا، آدمی ہو جاتا ہے۔ صرف آدمی ہونے سے جانور ہونا بہتر ہے۔ اپنے مرتبے کو پہچان، صرف آدمی ہونا قبول مت کر۔ دل جلے انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے انہوں نے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس ہاتھ میں لے کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لے پکڑ، اور خود پر قہر نہ تو۔ اس نے ایک نظر ان کے باریش چہرے کو دیکھا، پھر ان کے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو، اور گلاس ان کے ہاتھ سے لے لیا، مگر اس میں سے پانی پینے کے بجائے ہاتھ اونچا کر کے گلاس کو اتنا غور سے دیکھنے لگا جیسے وہ اسٹیل کا گلاس کانچ کا ہو، جس کے شفاف پیندے سے وہ پانی کا آئینہ کر رہا ہو کہ آیا پانی صاف بھی ہے یا نہیں۔ پھر اس نے بہت عجیب سی حرکت کی، آہستگی سے گلاس الٹتے ہوئے اس نے سارا پانی زمین پر گرا دیا۔ اس کے بعد گلاس نیچے رکھا اور اسی ہاتھ سے جگ اٹھا کر پانی گلاس میں انڈیلنے لگا۔ اس کے بعد گلاس کو اسی طرح اونچا کر کے پانی زمین پر گرا دیا اور پہلی حرکت دہرانے لگا۔ پھر تیسری بار اس نے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مولوی صاحب چپ نہ رہ سکے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آرزو کو خاک کر رہا ہوں، وہ ان کی طرف دیکھ کر بولا، پھر دوسرے ہاتھ میں گلاس اٹھا کر اس کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ جستجو کا برتن ہے، اور انسان اس برتن کو آرزو سے بھر دیتا ہے۔ اس نے بولتے ہوئے گلاس پانی سے لبالب بھرا، مگر آرزو کی قسمت میں تکمیل نہیں، آرزو کی تقدیر ہے کہ خاک ہو جاتی ہے اور جستجو کا برتن خالی رہ جاتا ہے۔ اس نے جگ رکھ کر گلاس سیدھے ہاتھ میں لیا، پھر ہاتھ اونچا کرتے ہوئے دھیرے دھیرے پانی زمین پر گرا دیا اور خالی گلاس کو دیکھتا ہوا بولا، جتنی بار اس برتن کو بھرو گے یہ اتنی بار خالی ہو جائے گا، یہاں صدیوں سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، جستجو باقی رہ جاتی ہے اور آرزو خاک ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر محظوظ سی مسکراہٹ تھی، مگر پھر بولتے بولتے اچانک ہی وہ سدھا ہو گیا۔ جستجو کا خالی برتن زیادہ وزن دار ہوتا ہے، وہ گلاس کو دیکھتے ہوئے تعصب بڑی آواز میں بولا تھا۔ پھر جیسے اس کا دل اس کھیل سے اچاک ہو گیا، گلاس زمین پر لڑکتا پرجلال آواز میں گرج کر بولا، کیوں آتا ہے تو یہاں؟ مت آیا کر۔ مولوی صاحب ذرا متاثر نہ ہوئے، گہری نگاہوں سے اس کے بگڑے ہوئے چہرے کو دیکھتے رہے، پھر گھمیر لہجے میں بولے، باہر کی آگ بس اسے نہیں جلاتی جس کے اندر آگ لگی ہو، تیرے اندر کون سی آگ ہے؟ اس کی آنکھوں میں قہر کی جگہ کرب نے لے لی، اور وہ اپنے سینے کو مسلتے ہوئے بولا، یہاں عشق کی بتی سلگ رہی ہے۔ اس کی آواز میں وہ آنچ تھی جیسے
سچ مچ اس کا سینہ جل رہا ہو، پھر بے چارگی سے بولا، پر بجھنے پر اس کا دھواں نظر نہیں آئے گا۔ باہر آگ لگے تو شعلے بھڑکتے ہیں، دھواں اٹھتا ہے، بربادی آنکھوں سے نظر آتی ہے، پر اندر آگ لگ جائے تو چنگاری بھی نہیں سلگتی اور سب کچھ خاکستر ہو جاتا ہے، کچھ باقی نہیں بچتا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہو پاتی کہ کیا کچھ تھا جو تباہ ہو گیا اور تو اس آگ پر پانی ڈالنے لایا ہے۔ وہ طنز سے بول کر مذاق اڑاتے لہجے میں کہنے لگا، مجھے جلا کہتا ہے؟ نادان تو تو خود ہے، اس آگ کو بجھانے آیا ہے جو جلتی ہی نہیں ہے، صرف جلاتی ہے۔ تیز لہجے میں بولتا وہ اچانک کھو سا گیا، پھر دھیمی آواز میں کہنے لگا، وہ کہتی تھی عشق وہ آگ ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتا ہے۔ جا چلا جا یہاں سے اور دوبارہ ادھر نہ آنا، یہاں فنا کا عمل جاری ہے۔ پھر انہیں نظر انداز کرتا وہ جنونی انداز میں انگلیوں کے ناخن سے زمین کھروچنے لگا۔ وہ پھر بھی بیٹھے اسے دیکھتے رہے کہ شاید وہ کچھ کہے، مگر وہ چپ ہی رہا تو مولوی صاحب اللہ اکبر کہتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ گئے۔